28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا تھا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایگو مانگنے طایا فرقان کے گھر آئی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے اور ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ سو میل چیک کر لے۔ طایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی طایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ طائی کی باتیں نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلمان کا حوصلہ ہے بھئی۔ خیر، تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نے ہی اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر درایا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ کھل گئی۔ جی بہتر، میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ طایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن سکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام سے کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ ارم طایا ابو کی سکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگوں نے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تب بھی وہ اس کے رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ پھر اس نے طایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو طایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مذاق خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر
اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا روم لاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھایا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر، وہ جھنجلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سیمانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا بڑا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ آیا نے ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ اس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہاں سکندر اسے مل جائے پھر وہ ان بیٹے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے بڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس ای میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یکٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا مگر اب اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے اٹھوانے کی طاقت اور اسرار سوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پھر سوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا طایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نیاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصہ سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد
ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ کے لیے پیش نظر کر رہی تھی اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنی بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی، اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمایاں روک رہی تھی اور حیا متی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ بچوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا، کہے اور پھر ان کا واعظ رو ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کی سیر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی
عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14، یعنی 14 کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرور پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور حیا کے لیے سوہان روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈز دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتات ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا، یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا واحد شہر تھا جو 2 خطوں کا باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسور عبدالرحمن چغتائی ہے نا۔ حیا ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے اسے بیگز لے لیے۔ آئیے باہر، گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی۔ حیا کی طرف ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اسبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا، پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔ قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55,125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہریں ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی تھا اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتات ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی۔ سرخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی، وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا تر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، سقف، سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے پر بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ
اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے، ہمیں تو دیکھنے دے، اللہ کرے رات برف، آمین ثم آمین۔ حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ سکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوط کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل اس کی طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی، احمد بھی لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کار رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹپٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں نوجھل بادلوں کی طرح سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی حائس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی، پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شائستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا، وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے، ایم ایس بانجی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا، ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حولا تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی، محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی، شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ، بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان کمی لکھا
تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے راہ سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکرائی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جیہان ہو تو وہ ترک ہجوم میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر وجے کر کے بتایا، سیحان۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی تھی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا تھا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب وہ اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھیں تو حالے نے بتایا۔ خان کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی دیوار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترکی خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھیں، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئیں تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھا لے آئیں۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی میری پھپھو ہیں ادھر، وہ سوپ کردزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا
थोड़ा कागज़ निकाल कर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र उस कागज़ को देखा और फिर इस बात में सारी ला दिया, कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उनसे, खाना शुरू करो। उसने कागज़ वापस हया की तरफ बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे, इस मलगूबे की शक्ल देखो। मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसेज़ अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन ख़वातीन का खलूस उसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जमानी करते हुए मेज़ के नीचे से उसका पैर ज़ोर से कुचला। वो ओह शुक्रिया। मिसेज़ अब्दुल्ला मुस्कुरा कर खाना पेश करने लगीं। सूप दरअसल मसूर की दाल का शोरबा था और दो उर्दू जैसे तुर्क में उसे शोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदिक्कत चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए चमचा भर रही थीं। तुर्क ख़वातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थीं। शोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया। वो उससे भी बढ़कर बदमज़ा था। एक चावलों का पुलाव था। पुलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ ना था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाना मज़ीद हालत ख़राब कर रहा था। वही तुर्क ख़वातीन ही खा रही थीं। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरअक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह उनके खलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही उनका तरीक़ा था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता था। शायद खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? मिसेज़ अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोक कर उसे देखने लगे थे। लगता है आप लोग पढ़ कर ही थक जाते हो, कमेंट करने की हिम्मत नहीं होती। ठीक कह रही हो ना गर्ल्स? हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पर रखा। फैमिली फ्रंट की हमा कोई माकूल वजह बताऊं इनको? नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। उसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया खफत से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ उनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ भर दी थी, फिर भी उसके नखरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। फितन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ पुलिस ऐसे लोगों को खुले आम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की भी बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायद की। मिसेज़ अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया उन्हें देखी गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक ऐसा लंबा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेज़ अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सब ने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझ कर मिसेज़ अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बोस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है, बोकदा। इस जजीरे पे उस माफिया का राज है और मेरी माम को ख्वाब बहुत आते हैं। उनकी बेटी ने खुबकी से उनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, कान खोल कर सुन लो। हाले ने कुदरत मिला कर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम डील नहीं है, ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है।
دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اپنے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی طور گھریلو عورتوں کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتیں۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ زیان علی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی امرا کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے بعد ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی، چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالِ نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی تین منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسرے لکیر پہ تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور بیجز دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈوم بلاک جسے حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلتے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے، وہ تینوں گرتی پڑی مشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنے ڈورمیٹری کا دروازہ کھولا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، ڈروم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بےچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل۔ پھر وہ دونوں زینیں اتر گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ ہے، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایک بنکس میں نے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔
میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بینکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دو کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا! اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پنسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کے چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوف زدہ ہو کر باہر نکلی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں لانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنے مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ بیٹوکی دوسری منزل کی بالکونی میں دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی، مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی، حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر ہی رہی ہوں گی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں، فی الحال یہاں نہ حال نور ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حال نور کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کسے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریب بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا، ہوں۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر مجھے ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔
दरवाजे पर मुदन सी दस्तक हुई तो वो सूरत से कुर्सी से उठी, एक नज़र सोटी डीजे पे डाली, दूसरी अपने ज़ेर इस्तेमाल बैंक पे जो दोबारा से बिना सलूट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना था, और दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश बिशाश से मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी, सियाह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लिपटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे ड्रूम में गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होंगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पर रखा और किसी खींच कर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अली सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा जहाँ डीजे दो मोटे कंबल खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ़्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ, मैं 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कंबलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्करा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अब वो सियाह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती सियाह लंबी कमीज़ में मलबूस थी। शेफोन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपटा और ऊपर लंबा सियाह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है। हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे, अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, उसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स? ऊपर कमलों से आवाज़ आई। पार्क टावर्स? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा के कंबलों को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो वनूदा आवाज़ में बोली। नाइस। हालिस्ताइश से मुस्कुरा कर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लिपट कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गड़ाप से कंबल में घुस गई। अच्छा तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।